اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا سوال جی، پاکستان میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے متعلق بات کریں۔ جی ہم کرتے رہتے ہیں میرے بھائی، کیا بات کریں؟ اب جی ایس کیو پہ حملہ کر دیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں، کیا کریں؟ بس یہی کرنا رہ گیا، باقی تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم تو اسلامی نظام کے لیے کوشش ہی پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ آپ سزاؤں کی بات کر رہے ہیں، سزا تو اس کو دیں گے جو مسلمان ہوگا۔ اسلامی سزائیں کافروں پہ نافذ ہوتی ہیں، مسلمانوں پہ؟ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ اسلامی نظام کے لیے جتنے لوگ بات کر رہے ہیں یہ سب سطحی باتیں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ جو قوم نماز ہی نہیں پڑھتی ان کے اوپر کون سی اسلامی سزا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا فتویٰ ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ قائم ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، یعنی اسے کافر سمجھتے تھے جو نماز چھوڑتا تھا، اور کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے جب تک وہ نماز نہ چھوڑتے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے نبی کی وہ سنت ہدا ہے، ہدایت پر مبنی سنت جسے اللہ نے جاری کیا ہے۔ اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو بھی 2 بندوں کے سہارے اگر مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر اور منافق شمار ہوتا تھا۔ آپ کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسجد کمیٹی کا صدر ہوتا ہے۔ ہاں جی، کلف والا سوٹ پا کے وہ صرف میٹنگ ہی چاہتا ہے، نہیں ہے ایسا۔ یہ صدر کون ہوتے ہیں مسجد کے؟ زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں، یا وہ ایم این اے ہوتا ہے وہاں کا، یا ایم پی اے ہوتا ہے، یا کونسلر ہوتا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو نماز نہ پڑھے وہ مسلم، لیکن قرآن و سنت میں جو نماز نہ پڑھے وہ مسلم نہیں ہے۔ جب مسلم ہی نہیں ہے تو اسلامی سزائیں کیا کرنی ہے؟ علمی شہوت پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کوئی دنیا میں چینج نہیں لائی ہے، چینج تو اس پلیٹ فارم سے آئی ہے الحمدللہ۔ اور جب یہ فضا تیار ہوگی، تو جب عوام مسلمان ہوگی تو اس پہ اسلامی سزائیں بھی انشاءاللہ نافذ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 اور 971 کے اندر ہے، کیا وجہ ہے میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں؟ تو سر اس کی اگلی بھی 2 پڑھ لینا برائے مہربانی، اس پہ روشنی نہیں، ہم 1000 واٹ کا بلب ڈال رہے ہیں کہ آپ ایک چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں جو ایک امام نے ترتیب سے لکھی ہیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ آپ ان 2 حدیثوں پہ رک گئے، اس سے اگلی 2 حدیثیں بھی پڑھیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے زانوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں والے کو یوں ہاتھ میں لاتے تھے، اور گھوڑے کی دم بھی ایسے ہی ہلتی ہے، ایسے نہیں گھوڑے کی دم ہلتی۔ تو رفع الیدین تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہ ایسے سلام لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھو۔ اس پہ باقاعدہ باب امام نووی نے صحیح مسلم کی تبویب، چونکہ انہوں نے کیا، باب باندھا ہے سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، اور حدیث کی کتابوں میں، وہاں بھی باقاعدہ اماموں نے باب باندھے میں کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے۔ اور اگر یہ کوئی رفع الیدین پہ لگا رہا ہے تو یہ تو کام پھر حنفی خود کر رہے ہیں۔ عید والے دن کیا وہ 6 زائد تکبیریں نہیں کہتے؟ تو اس دن انہیں کیوں نہیں سکون آ رہا ہوتا؟ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وتر کی نماز میں وہ بھی ایک فالتو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پھکیاں وہ ہیں جو امام بخاری نے جز رفع الیدین میں بھی دی ہیں ان کو۔ اور امام بخاری نے یہ جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے نا، اس کے اوپر تو سورہ نور کی آیت لکھی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث رفع الیدین کے خلاف لے کے آتے ہیں۔ یہ حنفیوں کو ہی انہوں نے کہا۔
ہم بھی وہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور یار آپ کا جو بڑا امام ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ، جو مفتی اعظم ہے دیوبند کا تقی عثمانی، انہوں نے دروس ترمذی میں خود مانا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کے لیے. ان کو بھی شرم آئی ہے. اس سے بڑھ کر اس یونیورس میں سب سے بڑا بریلوی کائنات میں مفتی احمد یار خان نعیمی، اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد، جنہوں نے جال حق لکھ کے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا، جس میں قرآن کی آیات بھی انہوں نے آدھی آدھی لکھ کے تعریف کی ہے، جو میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، قرآن کی تحریف کرنے والا مفتی. اس کو بھی شرم آئی ہے. اس نے رفع الیدین کے ترک پہ یہ حدیث لی ہی نہیں ہے. وہ دنیا جان کی ہر جھوٹی سچی بات لے آتا ہے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. یار جس بات میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب بھی شرم کر جائیں تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کی بے شرمی ہوگی. جو سورہ قصص کی آیت آدھی لکھ دے حاضر و ناظر کے مسئلے میں، کیا نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے، سال لکھا ہے کہ تم شاہدین میں بھی نہیں تھے. آدھی آیت لکھ دی. جو اس لیول تک اترے اور اس معاملے میں وہ بھی ماشاء اللہ تعالی اس چیز کو کوٹ نہ کرے، تو پھر میرا خیال ہے اگر دیوبندیوں کے امام، بریلویوں کے امام، جن کے پاس لوگوں کو امام بنانے کی ڈگری ہے، اگر وہ شرم کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا شرم کریں. آپ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے. یہ میں اگر اس سوال کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہوں. میں کوئی کسی سوال سے نہیں تپتا ہوں، میں تپتا ہوں ان کے اوپر ہوں جنہوں نے یہ دماغ میں ڈالی ہیں. آپ تو مریض ہیں، آپ چیخیں بھی ماریں تو ہم نے آپ کا علاج کرنا ہے. جس طرح جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کبھی آرتھوپیڈک سرجن اس پہ غصہ نہیں کھاتا. ہاں لیکن اس بات پہ ضرور غصہ کھاتا ہے کہ تو بغیر ہیلمٹ کے کیوں موٹر سائیکل پہ بیٹھا تھا، تو رانگ سائڈ پہ کیوں جا رہا تھا. لیکن ہڈی ٹوٹنے کے اوپر نہیں ہوتا کہ بھئی اب ٹوٹ گئی اس کو سیدھا کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے ترجمے پر روشنی ڈالیں. لے جی 1000 وار ڈالتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے امام مسجد کہتے ہیں کہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے، تو اس سے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا اس آیت سے؟ اہل کتاب کے لیے بھی ہے تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہمیں قرآن نہیں اللہ نے دیا؟ ہمارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے، ان معنوں میں تو ہم بھی ہیں. ہاں جی تو ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے. تو کون کہہ رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عوض. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں مگر دوزخ کی آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اچھا اب مجھے سمجھ آیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان مولویوں کی حرام خوریوں کے بارے میں اور فتووں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بارے میں. سیدھی طرح کہنا، تو حرام خوری کرے تے حلال، یہود و نصارہ کرن تے حرام. تو صرف ممبر پہ بیان کرو یہ بات، اس کی تشریح کرو پوری کہ یہود و نصارہ اگر قرآن و سنت میں تبدیلی کریں اپنی کتابوں میں اور اس کے عوض پیسے لیں جعلی فتوے دینے کے لیے تو وہ حرام، اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ حلال، تاکہ آپ کا اکرام مسلم کرے آپ کی پبلک. میرے بھائی جو جرم اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا بتا رہا ہے، اور سورہ بقرہ سٹارٹ میں ہے ہی اسی لیے. سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ترتیب میں شروع میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائے کہ آپ سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس میں 3 کتابیں آئیں بنو اسرائیل میں، توراۃ، زبور، انجیل. ہزاروں انبیاء آئے، پھر بھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑا تو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہو گئی. اللہ نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ اس لیے کی ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے. اے دیکھو انہیں کیا رزلٹ کٹیا جے کہ انہوں نے بارش سے. تو سر پورے کا پورا قرآن ہی بیسیکلی رولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس کس نے کہاں کہاں خرابی کی، لہذا تم نے یہ کام نہیں کرنا.
اس کو جنرل وہ آیت کور کرتی ہے سورہ الاعراف کی کہ اے اولاد آدم، ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تمہیں ورگلا نہ دے۔ اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ آدم علیہ السلام کو ہی منع تھا، ہمیں جو چیزیں منع ہیں وہ تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، ہم نے نہیں ان کو ماننا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، یہ کہانیاں چھوڑیں، پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، کب سے دفن ہو چکی۔ اونٹ کا پیشاب پینے والی حدیث صحیح ہے، اس کے حوالے سے میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، بار بار اسے ٹاپک بنانے کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حدیث جبریل میں بھی ان کے بالوں کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام بھی میرا ان کڑنا کہجے اگے بھی کڑو، آب کوثر پلایا جائے گا، اور آسمانی سفر سے پہلے بھی پانی کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے تھے تو جنت سے ایک برتن لایا گیا تھا، تشت، جس میں آب زمزم کے ساتھ نبی علیہ السلام کا قلب اطہر دھویا گیا، جو بخاری مسلم میں آیا۔ اور ساری زندگی اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ نہ صرف پیدا پانی سے ہوئی ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے پانی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی مرضی، کسی چیز کو تو پسند کرنا تھا، آپ سے مشورہ تو نہیں کرنا تھا، کر لیا، اب اینڈ رزلٹ کی طرف جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اللہ نے اسے پسند فرمایا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، سورہ ہود میں آیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، اس کے ساتھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہیں، یہ اللہ کی ول ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پسند فرمایا۔ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ذریعہ پانی کو رکھ دیا۔ آج پانی ختم ہو جائے، ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دوسرے پلانٹس کے اوپر بھیجتے ہیں مشن ناسا والے، تو وہاں پہ پانی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے یہ کہ پانی مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لیونگ کریچرز وہاں پہ موجود ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ علی بھائی، آپ کا موقف بے حیائی اور پردے کے معاملے میں بہت سخت ہے، جبکہ آپ کی اکیڈمی کے باہر اوپر شیشوں پر نامحرم عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ہماری اکیڈمی کے باہر کوئی نہیں لگی ہوئی تصویریں، بتائیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ہماری اکیڈمی یہ والا سیکنڈ فلور ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر آپ کو کہیں کوئی تصویر نظر آئی ہے تو ہمیں بتائیں۔ یہ جو نچلے والا فلور ہے یہ کسی زمانے میں بیوٹی پارلر تھا، اب اس کا مالک کس کو آگے دے رہا ہے یہ ان کی مرضی ہے، یہ ہمارا لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ میرے بھائی، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں کہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے تو بڑے بڑے مدرسے کھڑے کر لیں۔ یہ جگہ بھی ہماری کرائے پہ ہے، خریدی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بزرگوں کے ساتھ تو ہمیں کمپیئر نہ کریں، وہ تو آپ کی امپائرز ہوتی ہیں نا۔ تو ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ آپ کو کوئی اخبار کے ٹکڑے پہ بھی کوئی تصویر نہیں یہاں نظر آئے گی۔ یہ ہمارا فلور نہیں ہے، وہ نیچے والا فلور ہے۔ اس سے نیچے تو ابھی کیکس اینڈ بیکس بیکری آنے والی ہے، وہاں تو آپ کو بے پردہ عورتیں خریداری کرتے بھی نظر آئیں گی، وہ بھی آپ میرے کھاتے میں ڈالیں گے کہ جی آپ کی اکیڈمی کے نیچے اتنی بے پردہ عورتیں دیکھی گئی ہیں۔ میں عرصہ 4-5 سال سے آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نکاح فلاں تاریخ کو ہوا، مقصودی نہیں ہوئی۔ میں نے فون پر اپنی بیوی کو 4 بار غصہ میں آ کر یہ کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو۔ تو جو آپ نے کہا تھا، اگر تو طلاق کی نیت سے کہا تھا تو وہ فارغ ہو چکی ہے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی کے علاوہ بھی آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا ہوا تھا تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر رخصتی ہو چکی تھی تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب علی بھائی بچپن مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کرایا گیا مجھے، تو میرا حافظہ بہت کمزور تھا، لیکن مجھے شروع سے کچی منزل کے باوجود نام کا حافظ بنا دیا گیا۔ اب عمر زیادہ ہے
حافظہ مزید کمزور ہے، لاکھ کوشش کے باوجود 3 پارے آخری 10 پاروں کے علاوہ کچھ یاد نہیں. توبہ کریں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ اگر حفظ بھول جائے تو کیا کریں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300 سال بعد جمع کی گئی ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، انٹروڈکشن آف حدیث، پوری تفصیل بتائی ہے. یہ تو پورا مقدمہ ہے. جس طرح بھی ایک سوال پورا مقدمہ تھا، میں آدھا پونا گھنٹہ بول گیا ہوں اس کے اوپر کہ میں اس اللہ سے کیوں محبت کروں جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا. یہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فجر کے کتنے فرض ہوتے ہیں، وہ تو میں بتا دوں گا 2. لیکن جب آپ مقدمہ ڈسکس کریں گے تو پورے لیکچر ہوں گے. تو ان ساری چیزوں پہ میرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں. واصف علی واصف صاحب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بیوی اور اولاد اس قدر فتنہ بن جائیں گی کہ نبی اسلام فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شادی نہ کرنا بلکہ جنگلوں کا رخ کرنا. پتہ نہیں واصف علی واصف صاحب کو یہ کہاں سے چیز ملی ہے. اور واصف علی واصف صاحب کوئی عالم دین تو نہیں تھے، ایک تھنکر تھے. بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں ان کی، ہم اون کرتے ہیں. لیکن خدا کے لیے واصف علی واصف، اشفاق احمد، پروفیسر احمد رفیق اختر، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور ان سب کے بڑے بزرگ ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کو آپ دینی پرسنالٹی کے طور پہ پلیز نہ پیش کیا کریں. ہم لوگوں سے کہتے ہیں داڑھی رکھو، کہتے ہیں بھی اقبال دی بھی داڑھی کوئی نہیں سی. بھائی اقبال کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ جو قرآن و سنت میں نبی اسلام کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی عالم دین نہیں تھے، تھنکرز تھے، اپنی سوچ رکھتے تھے، علم دین کا نالج تھا. عالم دین بھی ہوتے تو ہمیں تو بزرگان دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو ائمہ دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چھوٹے موٹے لامے شاہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل میں بات ہونی چاہیے. یہ علم کی دنیا ہے، یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو اقوال زرعی ہیں وہ قرآن و سنت میں موجود نہ بھی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. بس دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اب یہ شادی سے روکنا تو قرآن و سنت کے خلاف والی بات ہے. وہ تو بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، جس نے میری من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسپیسیفکلی اس میں نکاح کے حوالے سے بھی ڈسکشن تھی. جب وہ 3 صحابہ نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں ازواج مطہرات سے پردے میں ملنے آئے تھے، ایک نے کہا تھا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، حضور تو بخشائے ہیں، تیسرے نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی الاسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا تھا اور فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اسی طریقے سے ہیں. بس گھریلو کام کاج عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں، کام کاج تو کرنا ہے، ظاہر ہے کہ بھئی جو گیون سرکمسٹانسز میں گھر کی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. اگر سیدہ فاطمہ چکی چلا سکتی ہیں، تمہاری بیویاں تو چکیاں نہیں چلا رہی ہیں، مشکل کام ہے. گھر کا کام کاج کرنا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نان و نفقہ ان کے ذمہ نہیں ہے، یعنی کھانا پینا اور شیلٹر یہ مرد نے دینا ہے. تو مرد ہی لا کے دیتا ہے نا. یعنی آٹا جو ہے وہ عورت مزدوری کر کے خود تو نہیں خریدتی، مرد اسے خرید کے دیتا ہے. بلکہ ہونا چاہیے کہ گندم اور ایک چکی لے کے دے تاکہ پورا دن اتنے ہی مصروف رہے تو جان چھٹے. تو یہ تو نہیں کر رہے ہم، اس کا ٹائم بچا رہے ہیں. واشنگ مشین لے کے دی ہوئی ہے، ٹائم بچا رہے ہیں. کئی ایک فیسلٹیز دی ہوئی ہیں نا، تو یہ فیسلٹیز دینا آپ کی ذمہ داری ہے. کام کاج کیوں نہیں کرنے؟ گھر کے کام اسی نہیں کرنے اور کس نے کرنے؟ ہاں لیکن آپ کے ماں باپ کی خدمت اس نے نہیں کرنی ہے، ہاں وہ آپ کے ذمہ ہے. آپ کے مطابق جی پی ایف پہ زکوٰۃ دینا ہوگی، جبکہ جی پی ایف کا اختیار ہمیں حاصل ہی نہیں جب تک نوکری رہتی ہے. نوکری ختم ہونے کے بعد ہی ہم اس کے حقیقی مالک ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دے لیں. حقیقی مالک تو آپ پہلے ہیں. آپ مر بھی گئے، آپ کے بچھڑوں کو وہ ملے گا، یہ ذہن میں رکھیے. یہ بات غلط ہے. ہاں اگر آپ کی ڈگری جعلی نکل آئی جس پہ آپ نے نوکری کی ہے، پھر تو ظاہر جی پی ایف ویسے ہی فارغ ہے. اب وہ بات نہیں کرنی کہ نوکری سے اگر کوئی نکال دیتا ہے. ایون کسی کی فورسڈ ریٹائرمنٹ بھی ہو یا کوئی شخص ریٹائرمنٹ خود لے لے، اسے بھی جی پی ایف ملتا ہے. جی پی ایف اس کا پھر بھی ختم نہیں ہوتا جو وقت سے پہلے بھی ریٹائر ہو. اب میں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں نے جی پی ایف تو مجھے بھی ملا ہے.
تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. بہرحال اگر اینڈ پہ بھی آپ دیتے ہیں جب آپ مالک ہو جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ تو وراثت بھی آخر میں مل ہی جاتی ہے. وارث کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے میرے بھائی. لیکن جی پی ایف کے آپ مالک ہوتے ہیں, اسی لیے آپ اس کو نکلوا بھی سکتے ہیں. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مکمل طور پہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا, تو وہ جو آپ نے اجتہاد کیا وہ بھی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. کیا رسول اللہ کو علم غیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم الغیب پہ میری 2 تفصیلی ویڈیوز ہیں, 6A مسئلہ اور 6B. علم الغیب بھی لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, تو کئی ایک کلپس بھی کھل جائیں گے. علم الغیب پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ علم ہے, جو نہیں بتاتا وہ نہیں ہے. علم الغیب کوئی کمپیٹنسی, کوئی مہارت نہیں کہ کوئی شخص خود حاصل کر لے, کہ وہ کہے کہ یہ میرے پاس صلاحیت ہے تو اب میں علم غیب حاصل کر لوں گا. نہیں, یہ غیر ارادی چیز ہے. جس طرح اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کے لیے دودھ اترنا ایک غیر ارادی چیز ہے. یہ کوئی فن نہیں جو حاصل کر لے. اور اس پہ اصولی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے, تو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ. جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے. علم الغیب کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی پہ ہمارا دعویٰ اس لیے ہے کہ اسے وہ علوم پتہ ہے جو ہمیں نہیں پتا. نبی کو جہنم جنت دکھائی گئی, عذاب قبر دکھایا گیا, ہم نے نہیں دیکھا. قیامت تک آنے والے واقعات کی خبریں آپ کو دی گئیں. باقی یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ جی وہ نبی کے علم میں جب آ گیا تو علم غیب نہیں ہے, یہ بالکل جعلی بات ہے. وہ تو اللہ کے بھی علم میں ہر چیز ہے, تو کیا پھر اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں, تو کس ریفرنس سے بات کرتا ہے؟ ہمارے ریفرنس سے, کہ جو تمہیں نہیں نظر آ رہا میں اس کا جاننے والا ہوں. اللہ کو نظر آ رہا ہے, اللہ کے لیے وہ غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر چیز سامنے حاضر ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ریفرنس سے تو غیب ہی ہے. سمجھ آیا آپ کو فرق؟ دیکھیں ہر عقیدے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے, کتنی 2 نمبری ہے. ویسے عام اہل حدیث سے پوچھیں, اس کا کانفیڈنس آسمانوں سے ہوگا. بات کرتے ہیں اس کا سر بھی چھت سے لگ رہا ہوگا کہ علم غیب کے معاملے میں بریلوی غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ علم الغیب کا لفظ نہ بولیں, اس کے اوپر آپ غیب کی خبر بولیں. اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جن چیزوں پہ فرشتے نام نہیں بتا سکے تھے, اس کے لیے تو علم کا لفظ ہی بولا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے تھے. تو اب فرشتوں کے مقابلے پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم الغیب تھا ان باتوں کا جو فرشتوں کو نہیں پتا تھا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امت میں فرقہ واریت پھیلی ہے. جنہوں نے بات سمجھائی انہوں نے بھی اتنے الٹے طریقے سے سمجھائی کہ سننے والے نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مطلب اس کو ہی کافر ڈکلیئر کر دوں, گستاخ ڈکلیئر کر دوں. اہل حدیث کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے, یا ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. بریلویوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے کرتوتوں اور ان کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, تو پھر اہل حدیث تو کہیں گے نا کہ یار آپ نے نبی علیہ السلام کو اللہ سے بڑھا دیا. بالکل جسٹیفائی ہے وہ کہنے پہ. اب آپ لاکھ کہیں کہ جی ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سفارش کر کے چھڑائیں گے, تو بھئی اللہ اور رسول کا مقابلہ کیوں کروا رہے ہو؟ اللہ اور رسول تو ایک پارٹی ہیں, حزب اللہ ہے. مقابلہ تو اللہ اور شیطان کا ہو سکتا ہے کہ شیطان کا پکڑا اللہ چھڑا لے اور اللہ کا پکڑا شیطان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ بات سمجھ آئے. ویسے شیطان کا پکڑا بھی اللہ نے کو نہیں چھڑانا. ہاں قرآن میں واضح ہے کہ اے شیطان جس نے تیری پیروی کی میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے. اللہ نے تو بندے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے. اللہ نے کہا کہ جب میں نے کتابیں اور پیغمبر بھیج دیے, اب جو جہنم میں جانا چاہتا ہے چاہے میرا بندہ بھی ہے دبا ہو جائے. دنیا میں ویسے بادشاہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے کو ہاتھ لا کے ویکھ, ہوتا ہے نا. لیکن قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں آپ 7 دفعہ آیا وہ پڑھیں
سورۃ البقرہ مدنی صورت اور 6 مکی صورتوں میں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ الکہف کے اندر، ہر جگہ اللہ تعالیٰ، اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، جب وہ شیطان کہتا ہے نا میں تیرے مخلوق کو راہ راست سے بہکا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں آگے سے فرماتا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو تو کیسے ہاتھ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جواب میں کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ بھی ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تجھ سے اور تیرے فالوور سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار، آمین۔ کیا دعائے تراویح سنت سے ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں جی، ہم تو بڑی کوشش کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث ملے، ہمیں نہیں ملی ہے۔ کیا دم کرنے یا دم ڈالنے کو بطور پروفیشن اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بخاری مسلم سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے معاوضہ لیا تھا دم ڈالنے کا، اور نبی الاسلام نے اس کی حلت کے اوپر اپنی مہر لگانے کے لیے یہاں تک کہا کہ جو تم نے بکریاں لی ہیں ریوڑ کی شکل میں ان میں سے ہمیں بھی دو۔ وہ بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ یہ MTJ کے اوپر جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، امام مسجد کی تنخواہ اور قرآن پڑھانے کی ٹیوشن کی تنخواہ، ان ساری چیزوں پہ میں نے اس میں بات کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں اپنے بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ دوستوں کو دعوت حق کیسے پہنچاؤں؟ اس موضوع پر کن الفاظ سے دعوت پیش کروں؟ یہ چونکہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، 22 سوالات ہوئے تھے آلموسٹ 4 گھنٹوں میں مجھ سے، مجلس 50، وہ آپ دیکھیں۔ اس میں نے سارے وہ جس کو کہتے ہیں نا گدڑ سنگیاں، سارے گر سکھائے ہیں کہ آپ نے اس فرقے والے سے کس بنیاد پہ کیسے بات سٹارٹ کرنی ہے۔ تو وہ تو گھنٹوں میں محیط ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کو وہ چیز سکھانی ہے کہ جو صدیوں کی چالاکیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے 4 گھنٹے کی ویڈیو تو ہونی چاہیے نا۔ ویسے تو 1 صدی کی ویڈیو چاہیے، لیکن یہ اللہ کی کرامت ہے ہم پر کہ ہم نے 4 گھنٹے کے اندر وہ ساری جو ان کی شیطنت والے وسوسے جو انہوں نے صدیوں سے کھڑے کیے ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے۔ اور مجلس 100 بھی ضرور دیکھیں، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ اسلام میں مسجد کے مینار کی کیا حیثیت ہے؟ ہر فرقے کی مسجد کے میناروں کی اپنی تعداد ہے۔ یہ ایک دنیاوی چیز ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے مسجد میں قالین ڈالنا، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، مسجد میں کتنے اسپیکر ہوں، کتنی لائٹنگ ہو، مینار کتنا ہو، یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، یہ دین میں داخل نہیں ہے، دین کو سپورٹیو ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہوائی جہاز پہ حج عمرے کے لیے جانا حج عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ نبی الاسلام تو اونٹ پہ گئے تھے، تو اب ہم یہ کہیں گے جو اونٹ پہ نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا؟ نہیں، حج کا رکن نہیں ہے اونٹ پہ بیٹھنا، سپورٹیو ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا، جس نے برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ چلیں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور چلنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا طریقہ، اچھی بدعت نہیں، طریقہ ہوتا ہے کہ چیز اصلی جگہ پہ رہے۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے یہ اچھا طریقہ کیا کہ احادیث کو کتاب کی شکل میں لے آئے۔ جس طرح اجمیر شریف والے بزرگوں نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس بنا دیا جس میں قرآن چھاپ رہے ہیں۔ انہوں نے بنایا پرنٹنگ پریس؟ نہیں، کسی گورے نے بنایا؟ تو ایک اچھا طریقہ جاری کیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو دعائیں دیتا، لیکن وہ مر چکا ہے، اور مرے ہوئے کافر کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ کیمرہ جب بغداشی والوں نے بنایا تاکہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز ان کے خلاف ریکارڈ ہوں، نہیں سوری، بغداشی والوں نے نہیں بنایا، یہ بھی کسی گورے نے بنایا تھا۔ وہ زندہ ہوتا اسے میں دعائیں دیتا۔ یہ میں آپ کے دماغ کھول رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کھول رہا ہوں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ جب داتا صاحب نے بنایا تھا اور فائبر آپٹکس بچھائی تھی، نہیں انہوں نے نہیں بچھائی تھی، ہاں، تو جس گورے نے بھی، اور پوری دنیا میں اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے۔ آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے مکے اور مدینے کی نمازیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تڑپتے تھے کہ ہم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں سکتے، یہاں بیٹھ کے مکے مدینے کی زیارت کر سکتے ہیں، بلکہ ان جگہوں کی جو
جن کی زیارت وہاں جا کے بھی نہیں لوگ کر سکتے. لوگوں نے ڈیٹیل ویلاگز بنائے ہوئے ہیں بیت المقدس کے اندر نیچے گھس کے, چٹان کے پاس جا کے, نبی علیہ السلام کے غار ہرا کے اندر جا کے, غار ثور کے اندر جا کے ویلاگز بنا دیے ہیں. یہ اگر ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں, دیکھیں نا. تو اب یہ ساری کافروں نے کنٹریبیوشن کی ہے نا, ہم نے اسے یوٹیلائز کیا ہے, ایک ماڈرن فارم میں پیش کیا ہے, کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کی. میرے مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ دیکھ کے اس سے ہدایت حاصل کریں گے, اسلام میں اچھا طریقہ ہے, انہیں ثواب ملے گا. یہ طریقے ہیں. اسی طریقے سے مسجد میں مینار, مسجد کا محراب, یہ اچھا طریقہ ہے, اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں, اس سے بابوں کی بدعتیں نہیں ثابت ہوتی. کبھی کسی نے کہا ہے کہ اوپر اس قالین کے, نیچے اس پنکھے کے, سامنے اس اے سی شریف کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف, نہیں کہتے ہیں نا, کیونکہ یہ سپورٹیو چیزیں. البتہ مینار کا ذکر موجود ہے صحیح مسلم میں کہ دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادروں میں اتریں گے, فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے. تو وہاں مینار کا لفظ موجود ہے, مینار کی اصل موجود ہے. مینار بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کر دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. شروع میں یہ مینار اس لیے بنائے گئے تھے, اب میناروں کی ضرورت نہیں ہے, اسپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے. محراب بھی اسی لیے بنے تھے, آپ کو پتا ہے, تاکہ امام کی آواز ٹکرا کے گونج کے پیچھے جائے. بادشاہی مسجد میں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں گنبد بنے ہوئے, آج بھی بادشاہی مسجد میں امام بغیر اسپیکر کے نماز پڑھائے نا, وہ کونے میں جو 300-400 نمازیوں کے بعد کارنر پہ بندہ کھڑا ہے نا, اس کو بھی آواز پہنچتی ہے, کیونکہ ایک گنبد سے ٹکرا کے دوسرے میں یوں ٹریول ہوتی ایکو ہوتی, آواز پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ 400 سال پہلے بنی ہے مسجد, ساڑھے بڑے نے بنائی ہے مغلہ نے. پرا بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا, پیو نے بھی مار دیتا, خود ٹوپیاں بنا دے سن اورنگزیب عالمگیر. تو ایک مسجد وہاں پہ بنی ہوئی ہے دلی کے اندر بھی, اور یہ اسی کا ریپلیکا یہاں لاہور میں بھی ہے. یہ جو مسجدیں ہیں نا جی, ان میں آپ دیکھیں وہ سارا ساؤنڈ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ماڈرن طریقے تھے. یہ اسپیکر جب گولڈا شی والوں نے بنایا, کتنی امت کے لیے آسانی ہوگی. یہ اسپیکر ہے جس میں آواز کتنی دور تک جاتی ہے. نہیں سر, جب یہ اسپیکر بنا تھا اس وقت تو یہ سارے علماء اس کے حرام ہونے پہ فتوے دے رہے تھے, انہوں نے بنانا کہاں سے تھا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے, اشری تھانوی صاحب کا فتویٰ ہے اسپیکر کے حرام ہونے پہ. بعد میں ان کے شاگردوں نے پھر رجوع کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آواز ہی بدل جاتی ہے. دیکھیں امام نے جو اللہ اکبر کہا وہ آواز اسپیکر کے اندر گئی, پھر اسپیکر نے اللہ اکبر کہا ہے, تو آپ اسپیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے تو پڑھ ہی نہیں رہے. حالانکہ ان کو سائنس آتی ہوتی تو پھر تو بات کہیں اور تھی. پھر جو آپ نے محراب میں بھی جو امام کی آواز ٹکرا کے واپس آ رہی ہے, جیسے آپ کبھی وہ ناردرن ایریاز میں پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اونچی آواز لگائیں نا تو آواز واپس آتی ہے ریباؤنڈ ہو کے, تو وہ آپ کی آواز تو نہیں ہوتی, وہ ریباؤنڈ ہو کے آپ کی آواز آئی ہوتی ہے. تو اسپیکر میں بھی آپ کی آواز کو ہی وہ کرتا ہے نا, انہانس کر کے پیش کرتا ہے. وہ ان کو حرام نظر آئی, اور جو گنبد کی آواز اور یہ ساری آوازیں اندازہ کر لیں جناب. تو مینار ٹھیک ہے, مینار کوئی بدعت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زیادہ تر مصیبت کھڑی کی تھی اہل حدیثوں میں, ایک فرقہ نکلا تھا جماعت الدعوہ کا. فرقہ ہی میں کہوں گا, ظاہر ہے جب ایک دوسرے سے مسجدیں چھینیں گے تو جماعت الدعوہ کی آپ کو کسی مسجد میں مینار نہیں نظر آئے گا. اہل حدیث کی مسجدوں میں مینار نظر آئیں گے, لیکن جو جماعت الدعوہ والے ہیں نا, آپ ان کی مسجد میں مینار نہیں ہوگا. اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی. عورت کے شوہر کی وفات کے بعد عورت کی اہمیت کیا ہے؟ عورت اگر عدت ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرے تو وہ عورت کے اوپر وبال ہے نا جی, شوہر کا کیا لینا دینا ہے؟ شوہر نے بیچارے نے تو بتانا ہی تھا نا. عدت پوری کرے گی اور عدت کے بعد اس کی مرضی ہے شادی کرے. اب اگر کوئی عورت خاوند کے مرنے کے عدت کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے, اب اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ مطلب غلط کام کر رہی ہے. صحابہ کرام میں تو یہ چیز عام تھی. حضرت جعفر طیار فوت ہوئے ہیں, غزوہ موتا میں ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی حضرت ابو بکر صدیق نے, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے.
جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسی اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی مولا علی علیہ السلام نے، اور محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی پرورش بھی کی، یعنی اسماء کے جو پہلے 2 خاوند تھے ان کے بچوں کی پرورش بھی مولا علی نے کی، اور ایون اپنی بچی زینب بھی دے دی عبداللہ بن جعفر کو. تو یہ اس زمانے میں برا نہیں مانا جاتا تھا، نہ اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ شہید زندہ ہے. جس پہ میں نے پکی دی ہے کہ شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے، کہتے نہیں وہ زندگی اور ہے. تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کی زندگی اور ہے، زندہ کی زندگی اور ہے. فرق کیا کریں، نہ مدد کے لیے پکارا کریں. میں چونکہ دکاندار ہوں، میرے موبائل شاپ ہے جس پر لوگ گانے، فلمیں وغیرہ، کارڈ وغیرہ بھرواتے ہیں، تو نہ بھر کے دیں نا، گانے نہ بھر کے دیں، فلمیں بھی نہ بھر کے دیں. کارڈ آپ بیچ سکتے ہیں، یعنی چھری آپ بیچ سکتے ہیں. اب وہ اس کی مرضی ہے، بندہ جا کے مارتا ہے یا سبزی کاٹتا ہے. ہاں، ٹی وی آپ بیچ سکتے ہیں، کیمرہ آپ بیچ سکتے ہیں، اس کی مرضی اس کس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. موبائل تو سارا بے حیائی کا مرکز بنا ہے، تو آپ موبائل کو ہی ہم اب غلط کہہ دیں گے، یوز کو غلط کہا جائے گا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا یوز غلط نہ ہوتا ہو. یار مسجدیں جو ہیں وہ کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. مسجدوں میں رکھی ہوئی مردوں کی چارپائیاں مولویوں کی بدکاریوں کا اڈا بنی ہوئی ہیں، لیکن اب ان چارپائیوں کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا. جمعہ کے دن دوران خطبے کے دوران ہاتھ باندھنا اور وقفے کے بعد اتحیات کی صورت اختیار کرنا، کیا رہنمائی فرمائیں جی؟ یہ خود سے انہوں نے بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زور کی 4 ہوتی ہیں، تو وہ 4 رکعتوں کی جگہ 2 خطبے آگے ہوئے ہیں. بات ٹھیک ہے، 2 خطبے آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان میں بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں آپ، وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس دن تقریر سنو، تذکیر ہو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو. تو اس کی ایسے نماز مختصر کر دی، اس لیے نہیں کہ اس میں آپ یوں کر کے بیٹھے اور وہ بھی عربی جو سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہانی ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے خطیب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے، یہ سنت ہے. مسجد کے کونے میں بھی کوئی بیٹھا ہے نا تو رخ کرے گا خطیب کی طرف. جمعے کا یہ پروٹوکول ہے. اکثر گاڑیوں کے پیچھے شرکیہ کلمات جیسے یا علی مدد وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اور ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، تو کیا اس پر گناہگار ہوں گے؟ نہیں، جب آپ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. ویسے تو آپ کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھنے سے گناہگار نہیں ہو جاتا. وہ تو میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، بڑی بڑی سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بری کو اس کے لیے پکار رہا ہوں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں، یا باول آگ بیڑا تاک. ہوں تو بیڑا ہی ڈوب چڑھا ہے تھوڑا اللہ فضل نال، ہوں کی تو تکنا ہے کسی نے. سود خوروں کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، تو پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اوے پاکستان کا نظام جس طرح چل رہا ہے، عمران خان صاحب کو نا، انہوں نے سود ختم کرنا تھا نا، کوئی نہیں کیا. اور یہ جو حکومت ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کے خلاف، یعنی سود کے حق میں سٹے لیا ہوا ہے 99 میں نواز شریف صاحب نے. تو یہی کچھ کر رہے ہیں. ہم تو بول رہے ہیں، ہمارا کام اتنا ہی ہے میرے بھائی، ہم حکمران نہیں ہیں. ہم سے پرسش ہوگی زبان کے بولنے کی حد تک، ہاتھ سے پکڑ کے ہم نے نہیں کرنا. یہ کام نہیں کرنا ہم نے صرف رائے عامہ ہموار کرنی ہے، یہ کام ہوتا ہے. باقی رہ کے حکمران وہ اپنی خود جواب دہی کریں گے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا تو لیں بھائی، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ جائیں مریں، ہمیں کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں. ہم تو 4 بندے جو کوئی توحید پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں. ہدایت پورٹل چینل پر نئی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم میں مصروف ہیں، وہ بیچارے شرمندہ بھی بہت ہوتے ہیں اس وجہ سے. اور دوسرا ان کی ویڈیوز بنتی بھی بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ ہے پوری ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. پھر وہ میرے سے بھی زیادہ وہمی ہے، اس کی پوری تسلی نہ ہو وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا. ایک ویڈیو، اب ابو ذر غفاری والی ویڈیو جو ہم نے پچھلے رمضان میں اپلوڈ کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایک دن میں بنی ہوئی ہے؟ وہ مہینوں میں بنی ہوئی ہے ویڈیو پورا. یعنی تسلی کرنے کے بعد جب میری پوری تسلی ہوتی ہے پھر میں کہتا ہوں ہاں اب یہ ویڈیو ہے، اس کو اپلوڈ کرو. کرتے وہی کام ہے، مشورہ لے لیتے ہیں کہ ہاں جی اس کو یہ کیا ہے، میں پھر اس کو ڈال دیتا ہوں کہ اس جگہ یہ سین ڈال دو، اس کو یہاں سے کرو، اس جگہ میرے فیس ایکسپریشن نہیں چھپنے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے بڑی محنت ہوتی ہے. ابھی تو وہ چونکہ یونیورسٹی میں
ان کی تعلیم بھی کافی ٹف ہے، اسی فیلڈ میں وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ کی ویڈیوز نظر آئیں گی. وہ جب کبھی بیچ میں سمیسٹر کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کلپ بنا دیتے ہیں. خالی کلپ بنانے ہیں تو وہ تو اور لوگ بھی بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں. ویسے ابھی وہ جو بچہ ہمارا جو ہے اسامہ، وے ٹو جنہ چینل کے اوپر بھی آپ نے دیکھا، حضرت خالد بن ولید پہ بڑی اچھی ویڈیو اس نے بنائی ہے. بالکل آپ سمجھ لیں وہ سیکنڈ ہدایہ پورٹل چینل بن گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عمر سیریز کے سارے کلپ ڈالے انہوں نے. ابھی حال ہی میں فلسطین میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے، میرے بھائی میری تو پوری اس کے اوپر ڈاکٹرین فلسطین لکھیں، مسجد اقصیٰ لکھیں، اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ یہ اکثر اوقات ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. اور اس میں نے بتایا تھا کہ عام مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، حکمرانوں کو کیا کرنا ہے. پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور وہ آپ دیکھیں. باقی اگر آپ نے ویسے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو اوریہ مقبول جہاں صاحب کو سن لیں، وہ ہمارے لمبے بالوں والے ایک بھائی ہیں، ان کو سن لیں اور بیٹھ کے محظوظ ہوں. نکلنا کچھ بھی نہیں اس میں سے، نکلنا اسی طریقے سے جو ہم بتا رہے ہیں. پاکستان کے شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس بہت خطرناک، اچھا خطرے ناک، اب تو دل کرتا ہے خطرے ناک پڑھیں، خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت خطرے ناک امراض پھیل گئے ہیں. ہاں جی، یہ بھی بیسیکلی گورنمنٹ کی کمزوریاں ہیں جی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک حکومت نہیں، پچھلے 40-50 سالوں میں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نوائز پولوشن کے لیے، ایئر پولوشن کے لیے، اسی طریقے سے درختوں کے اعتبار سے بھی کاغذی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. آہستہ 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 اس وقت اب ہماری جو فضا ہے وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو اب یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، اور پتہ ہے گورنمنٹ کو یار گورا دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے جناب انوائرمنٹ کے اوپر کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں ان ملکوں کو کہ خدا کے لیے آؤ، غریبوں تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، تم درخت لگاؤ یار، کو رحم کھاؤ انسانیت کے اوپر. ویسے وہ بھی بڑا ظلم کر رہے ہیں، انڈسٹریز کی وجہ سے بھی جو کچھ ہوا ہے. بہرحال کورونا کی ایئر برکت تو ظاہر ہوئی ہے. وہ جو ووہان سٹی ہے اس کی آپ ایریل پکچر سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھیں نا، کورونا آنے سے پہلے کتنی پولوشن تھی اور کورونا کے بعد کتنا سکون ہو گیا ہے. وہ پوری فضا صاف ہوئی ہے. یعنی یہ ایک پوری دنیا کو سانس لینے کا موقع ملا ہے صدیوں کے بعد، کیونکہ وہ ساری چیزیں بند ہو گئی نا. اس شر میں سے یہ خیر بھی نکلا ہے. یہ پانی والا سوال دوبارہ آ گیا جی. صلح حسن میں حضرت امام حسن کے کامنٹ سمجھا دیں کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد کو خلافت کی وجہ سے، یہ اس کے اوپر میرے بھائی صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے، میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. بیسیکلی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے کنائے کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو کئی گورنر بھی امیر شام نے خرید لیے تھے، پیسے کا معاملہ بھی تھا. تو یہ ایک دردناک چیز ہے. بار بار اب رمضان میں تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں محرم سٹارٹ کر لوں. اب مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے اوپر. جب حضرت امیر معاویہ سے اختلاف رکھنے سے کوئی راضی نہیں ہوتا تو اس طرح اہل بیت سے علمی اختلاف رکھنے سے کیا کوئی ناسبی ہو جاتا ہے؟ علمی اختلاف آپ ان معاملے میں اہل البیت سے رکھیں جس معاملے میں ان کی ذاتی رائے ہے. ہمیں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نبی الاسلام کا فرمان ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنگ صفین کے بارے میں نبی الاسلام کا فیصلہ سنا رہے ہیں، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 7320 سے 7322 تک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو بیسیکلی نبی علیہ السلام ورسز آپ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں. تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کر آپ زیبرا نہیں بنا سکتے. آپ اپنے موقف کو زیبرا نہ بنائیں. زیبرا وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور زیبرا حلال ہے اور گدھا حرام ہے. ہاں، وہ زیبرا جنگلی گدھا ہے نا، جنگلی گدھا حلال ہے، پالتو گدھا حرام ہوا ہے بخاری مسلم میں. بھائی آپ نے ایک مجلس میں بابوں کی انجینئرنگ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے بذریعہ سیڑھی اتاریں گے، اس کا ریفرنس دے دیں. تو وہ جہاں پہ لکھا ہے نا کہ وہ اڑ کے اتریں گے، وہیں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سیڑھی سے اتریں گے. صرف اتنا آیا ہے کہ مینار پہ وہ 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے.
جب مینار پہ اتر آئے گا کوئی بندہ تو اسے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتارا جائے گا. وہ چھلانگ نہیں ماریں گے اتنی بلندی سے. نہ کبھی نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کا رپورٹ ہوا ہے کہ نگاہ ماری اور حضرت بلال ایک چھال مار کے 55 فٹ اونچے کعبے پہ چڑھ گئے اور وہ اذان دی. نہیں, سیڑھی کے ذریعے اوپر جاتے تھے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے نا, دلیل اس نے دینی ہوتی ہے. پسینے سے خوشبو آنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, بدبو کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بدبو ہی آتی ہے. خوشبو کے لیے ہم بخاری مسلم سے دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. آنکھیں پیچھے بھی دیکھ لیں, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. نہ دیکھیں, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی. تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی. تو دلیل ہم نے دینی ہے. کسی چیز کا سایہ ہونا, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سایہ نہ ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو ٹائم قیامت تک کوئی حدیث لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. سایہ ہونے کے لیے دلیل نہیں دینی. ویسے وہ بھی حدیثیں ہیں, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل سے ہٹ کے آپ کلیم کر رہے ہیں. اسی تو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, اور ابھی تو میں نے ان کو اتنا بڑا چھکا مارا ہے کہ جو تم نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں نا, کتنے پیروں نے رکھے ہوئے ہیں. کشمیر, انڈین کشمیر میں حضرت بال ہے, وہ بال مبارک کی وجہ سے حضرت بال اسے کہتے ہیں. ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہے, تو کرو نا جرت, اس پہ لائٹ مارتے ہیں, اگر سایہ اس کا نکل آیا تو سارے بابے چوٹے. سایہ نہ نکلا ہم آپ کی بات مان لیں گے. ٹائم قیامت تک ہے, جواب دو. اب ان کو پتا ہے سایہ ہے, وہ نظر بھی آتا ہے. پھر بال جعلی ہوئے, بال بھی نہیں جعلی کہہ سکتے, کیونکہ انہی بالوں کے اوپر تو یہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک بال حجۃ الوداع کے موقع پر تبرکن تقسیم کی ہیں. بخاری میں ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے چند بال ام سلمہ ام المومنین کے پاس تھے. وہ مریضوں کو شفا کے طور پر, جو بھی کوئی مریض ان کے گھر برتن پانی والا بھیجتا تھا, گھول کے دیتی تھی, شفا ہو جاتی تھی. نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت ہے, وہ نہیں ہم انکار کرتے. لیکن اگر یہ سایہ نکل آیا تو اس کے پاس, پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے ڈرتے ہوئے کہ نہیں, سایہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے یہ جڑے ہوئے تھے. تو جب یہ بات کریں گے نا, پھر میرے گیڑے چاہ جان گے. منوس, تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا بال ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں, 295 تیرے اوپر لگے گی. ہاں, اور میں یہ ثابت کروں گا, صحیح بخاری میں ہے کہ جب ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد جب بال نکالے ہیں, وہ جسم سے الگ تھے نا, مریضوں کو شفا مل رہی تھی نا. صرف سایہ ختم ہوا ہے, یعنی سایہ دیوتی بانا کر رہے ہو کہ سایہ واپس آ گیا, باقی چیزیں بھی کرو نا, کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی. بال کو تو چھوڑ دیں, آپ کے کرتا مبارک صحیح مسلم میں ہے, کالا جبہ تھا جو اسما بنت ابی بکر کے پاس تھا, وہ اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتی تھی. بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے, خدا کے لیے. یہ سب کہانیاں تھیں, پکڑی گئی ہیں اب ان کی. ہماری فیملی میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, رشتہ داروں میں بھی شک پڑا رہتا ہے. جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, جی شک کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جادو ٹونے جو ان چکروں میں پڑے ہوئے نا, ان کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے اوپر توکل کریں, اللہ کے ساتھ جڑیں. پاکستان میں تو کوئی گلی, کوئی محلہ نہیں جہاں پہ جادو نہ ہوا ہو. سارے بے روزگار جو ہیں ان کے اوپر جادو ہوا ہے, آرڈر عام ہے. میں تو جادو تو ان بیوقوفوں پہ ہوا ہے جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے بےچارے ڈبل روٹی سے ناشتہ کر رہے ہیں اور یہاں پیسے بھیج رہے ہیں, اور یہاں روزانہ کبھی کوئی KFC پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی برگر بنوا رہا ہوتا ہے, کوئی کڑھائی بنوا رہا ہوتا ہے, ان کے پیسوں کے اوپر. جادو تو ان بچاروں کے اوپر ہوا ہے. تو آڈر دیکھنا جادو ہے اللہ دے بندے ہو. جادو تو تسی انہوں نے کیتا ہے, باہروں پیسے بھیج رہے ہیں, تسی پیسے بہ کے موجہ مار رہے ہو. کوئی جادو نہیں ہے, سب کہانیاں ان کی. وہ کوئی لاکھوں میں ایک کوئی کیس ہو جائے. کیا مسجد اقصی میں جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے وہاں لڑنے کے لیے جانا ہے, جائیں, ڈنڈا لیں اور جائیں, ہم غائبانہ نماز جنازہ آپ کی پڑھ دیں گے.
باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. اہل حدیث حضرات وطر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جبکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے وہ قنوت نازلہ نبی الاسلام نے پڑھی تھی، وہ تو صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ نبی الاسلام دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے، آپ رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے. تو اہل حدیث جو پڑھ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. البتہ جو جماعت الدعوہ والے پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وطر میں قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہی پھر پڑھی جائے گی، جس میں آپ کافروں کے اوپر بد دعا کریں گے. اگر صرف عشاء کے وطر پڑھ رہے ہیں جن میں قنوت نازلہ نہیں کر رہے، پھر رکوع سے پہلے پڑھیں گے. لیکن اس میں پھر اہل حدیث کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ تو کہتے ہیں ہم صحابہ کو حجت ہی نہیں مانتے، تو نبی الاسلام نے تو وطر میں کبھی قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے. یہ صحابہ سے ہی پڑھنا ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1100 نمبر حدیث ہے. تو دونوں معاملے میں پھکی چلی جاتی ہے کسی نہ کسی کو. اگر پیشاب کے فوراً بعد پاؤں پر پانی بہا لیا جائے تو کیا چھینٹوں پر جو وعید ہے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، ظاہر ہے وعید اسی صورت میں جب چھینٹے جو آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ پاؤں دھو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو چھینٹے ختم ہو گئے، پھر کون سی وعید ہے؟ اگر 2 بندے جماعت کروا رہے ہوں تو امام کے ساتھ مقتدی تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوگا؟ نہیں جی، بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑا ہوگا. یلزقو کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 725 نمبر حدیث میں، پاؤں سے پاؤں جوڑنا ہے. جب 3 ہوں گے تو پیچھے 2 پاؤں جوڑ کے کھڑے ہوں گے اور ایک آگے ہوگا. جب 2 ہوں گے تو صحیح بخاری میں ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، بالکل ایک لیول پہ. عید کے بعد میرا نکاح ہے، اللہ کرے جی ہو جائے. میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو پورے دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دھوم دھام سے کرنے دیں، آپ کا کیا لے رہے ہیں میرے بھائی؟ دھوم دھام سے اگر وہ آپ لائٹنگ کروا رہے ہیں تو کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ڈھولکی رکھ رہے ہیں تو مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں ڈھولکی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ مرد و عورت کا اقتدار کے ساتھ ناچ گانا کروانا چاہ رہے ہیں اور ڈیک کے ساتھ پورے محلے میں عذاب کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. باقی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے دیں، کیا لیتے ہیں آپ کا؟ وہ چیز اس طرح کے معاملات میں آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو منع ہوں گی، ثابت والی چیزیں نہیں ہیں. وہ تو پھر آپ جو گاڑی لے کے جا رہے ہیں یہ میں کہاں سے ثابت کروں گا؟ گدھا ہی منگواؤں گا آپ کے لیے، یا وہ اونٹ منگواؤں گا جس کے اوپر ہودج رکھا ہوگا، اس میں آپ اپنی دلہن کو بٹھا کے لائیں گے، انشاءاللہ آئے گی نہیں. ٹائم قیامت تک ہے، اوکے کہ مروانا ہی منو. قرآن جو کہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کتاب کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ تلاوت کی غرض سے ہے نا تو بہتر ہے. سلف کا طریقہ یہی ہے، تابعین میں تو یہ چیز اور صحابہ میں رائج تھی کہ وہ بغیر وضو کے مصحف کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب آپ تلاوت کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے. البتہ اگر آپ تلاوت کے لیے نہیں ہیں، ویسے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے لیے یا اس سے علم حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، وضو کوئی شرط نہیں ہے. اور تلاوت کے لیے بھی جو وضو شرط میں بتا رہا ہوں وہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت ہے، واجبیت نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ، جو سورۃ الواقعہ میں آیا. اس سے مراد ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان سے جو لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوتا ہے یہ فرشتے اتارتے ہیں، وہاں جنات نہیں پہنچ سکتے، یہ پاکیزہ لوگ اتارتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن نازل فرمانے والے ہیں. یعنی وہ کافر کہتے تھے نبی اسلام کے اوپر کوئی جنات کا آسیب کا اثر ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. باقی اس کی کرولری آپ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ ہونا چاہیے، تو وہ پاکیزہ کون سا ہونا ہے؟ کسی پہ غسل واجب نہ ہو. بغیر وضو کے آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن نماز کے لیے آپ پاکیزہ نہیں جب تک وضو نہ کر لیں. اس طرح کا پروٹوکول صرف نماز کا ہے. باقی جو آپ کے موبائل فون ہیں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. جو لوگ وضو پہ زور بھی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل فون پہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ وہ اسکرین کے پیچھے ہے، الیکٹرو میگنیٹک فارمز میں سیف ہے، وہ مصحف کے صفحے کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو آگے پیچھے کریں، اس پہ انگلی بھی رکھیں، تو وہ قرآن کو چھونا نہیں آتا. ورنہ آپ کو موبائل جیب میں رکھ کے یہ ٹوائلٹ نہ جانے دیتے. ہاں جانے دیتے ہیں نا، اسی لیے کہ اس کے اوپر وہ مصحف کا حکم نہیں لگا رہے. لہٰذا اب آپ کا یہ مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے. آج کے دور میں موبائل تو ان ساری چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. علی بھائی ابراہیم اربانی حمزہ بریلوی کی نعت
پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اپنی آواز میں ریکارڈ کروا دیں۔ مجھ سے بہتر انداز میں نے پڑھوایا تھا اپنے شعیب بھائی سے، وہ ریکارڈڈ ہے، میری آواز میں لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، آم کھایا کریں یار، پیڑ نہ گنا کریں۔ انہوں نے بڑی اچھے انداز میں، میری پرانی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو شوق ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نعت جو ہے وہ پڑھوائی جائے، اس میں جو قرآن و سنت کے مطابق اشعار ہیں ان کے اوپر ایمفسائز کیا جائے، تو وہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ 50 سے زیادہ نعتیہ کلام اور حمد اور منقبتیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں۔ آپ شعیب اعظم لکھیں، ساتھ نعت لکھ دیں، تو ہیش ٹیگ شعیب اعظم کا ہیش ٹیگ بھی بنا ہوا ہے، وہ ساری ویڈیوز کھل جائیں گی۔ روزانہ بھی آپ اگر ایک ویڈیو دیکھیں، ایک ویڈیو، تو مہینے کے بعد کسی اور نعت کی باری واپس آئے گی۔ اتنا کچھ ریکارڈ ہو گیا، اب مزید اس میں ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی جتنے نعت خان ہیں آپ ان کو سنیں، جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق اشعار ہیں وہ آپ سن لیں، جو دوسرے ہیں ان کو چھوڑ دیں، بس یہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ بالخصوص انڈیا، چائنا، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، شام کے مسلمان جو خون ریزی سے گزر رہے ہیں، اے اللہ جنگوں کی تکالیف سے گزر رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔